ایک رپورٹ کے مطابق گندم میں ہونے والے اہم فیصلے ذرا سنیں آج کی تازہ رپورٹ۔ ساری فصلیں بہتر ہوں گی۔ اس کی وجہ میں بتا سکتا ہوں کہ اگر ایک سال پیچھے چلے جائیں تو ہمیں گندم کا پورا ریٹ ملا 3900، اور اس سے کیا رزلٹ ملا کہ اگلے سال جو پچھلے سال آپ کی ایگریکلچر کی گروتھ ہے وہ 6.5 ہے، پاکستان کی ایک ہسٹری تھی۔ اس دفعہ نگران حکومت کے دور میں غلط طریقے سے امپورٹ کی گندم کی وجہ سے سپورٹ پرائس نہ ملی، ہمیں گندم کا ریٹ نہ ملا۔ اس کا یہ نقصان ہوا کہ اگلے سال جو اس سال گزر رہا ہے، اس سال ہماری جو گروتھ ہے وہ 6.5 کی بجائے اب ہو سکتا ہے 1% ہو یا مائنس ہو، کیونکہ کاشتکار کو اگر اس کی پیداواری لاگت ہی پوری نہ ہو۔ دوسرا، ہم جو سن رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پریشر میں ہمیں سپورٹ پرائس نہیں مل رہی، اب نہ دیں ہمیں سپورٹ پرائس۔ پھر ہماری آپ سے گزارش ہے کہ یہ ہائیبریڈ سسٹم بھی نہ بنائیں، اس کو مارکیٹ فورسز پہ چھوڑیں۔ یہ نہیں ہے کہ گندم کی سپورٹ پرائس نہ دی گئی اور اس کے بعد 8 اگست کو ڈائریکٹر فوڈ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس میں کسی ضلع کا ریٹ 2600، کسی کا 2650، کسی کا 2675 طے کیا گیا۔ یہ بھی ایک سراسر ہمارے ساتھ زیادتی تھی اور یہ ان لیگل کام تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح کباد میں ہمیں انڈیکیٹر پرائس نہیں دی گئی، لیکن پھر یہ چاہیے کہ چینی کے ریٹ کو، اس کی امپورٹ ایکسپورٹ کو مارکیٹ فورسز پہ چھوڑنا چاہیے۔ پھر اس کو حکومت کو نہیں چاہیے کہ اس کو کنٹرول کرے۔ حکومت اب اس کی ایکسپورٹ کو بھی کنٹرول کرتی ہے، اس کے ریٹ کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کاشتکار کو کچھ 2-4 شوگر ملیں جو 400 روپے ریٹ دے رہی ہیں، باقی کو 325 دے رہی ہے، کوئی 300 دے رہی ہے، کوئی 350 دے رہی ہے، کوئی 375 دے رہی ہے، جس سے کاشتکار کی پیداواری لاگت پوری نہیں ہوتی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ کاشتکاروں کو جینے کا حق دیا جائے۔ ابھی میں وزیر اعظم صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایک بہت بڑی کمیٹی بنائی ہے ایگریکلچر کی 6 فصلوں کے لیے، جو میجر 6 فصلیں ہیں، جس میں گندم بھی ہے، کپاس بھی ہے، چاول بھی ہے، کماد بھی ہے، جس میں مکی بھی ہے، میجر فصلوں کے لیے۔ اور اتنی بڑی کیبنٹ کمیٹی آج تک زراعت کے لیے نہیں بنی، جس میں وزیر اعظم صاحب خود اس کو چیئر کریں گے، ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اس میں، فنانس منسٹر ہیں، اور اس میں منسٹر فوڈ سیکورٹی ہے، منسٹر کامرس ہے، منسٹر انڈسٹری ہے، منسٹر پلاننگ بھی ہے، میرے خیال میں 1-2 منسٹر اور بھی ہوں گے، جنہوں نے اب ان فصلوں کے بارے میں سوچنا ہے۔ سوچنا کیا ہے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے ترقی یافتہ ممالک سے۔ ابھی آپ گندم کو لے لیں، ہمارے ہمسایہ ملک میں یہ ہمارا سال جا رہا ہے 2024-25 کا، ہمارا گندم کا کوئی ریٹ طے نہیں ہوا۔ ہمارے ہمسائے ملک میں اس وقت کاشتکار کو 2025-26 کا ریٹ دے دیا گیا ہے، یعنی فیوچر مارکیٹ ہے کہ کاشتکار کو کاشت کرنے سے 2 سال پہلے پتا ہے کہ 2 سال بعد جب میں کاشت کروں گا مجھے یہ ریٹ ملے گا۔ ہم پاکستانی کاشتکاروں کو سیم ڈے پتہ نہیں ہوتا، صبح منڈی کا اور ریٹ ہوتا ہے، دوپہر کا اور ریٹ ہوتا ہے، شام کا اور ریٹ ہوتا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ جو سیکٹر آپ کو 25,000 ارب کی تقریباً آپ کو پروڈیوس دے رہا ہے، اس پہ انویسٹمنٹ کیا ہے، اس کی ریسرچ پہ انویسٹمنٹ کیا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے زیرو انویسٹمنٹ ہے۔ ہمارا ریسرچ کا بجٹ کیا ہے؟ ہمارا ریسرچ کا بجٹ ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 0.18 تھا، اب 0.12 آ گیا۔ اگر اب آپ یہ دیکھیں کہ برازیل نے کیوں ترقی کی چند سالوں میں، وجہ ایک ہی تھی کہ اس کا ایگریکلچر کی ریسرچ کا بجٹ ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 1.75 ہے، ہم سے کئی 100 گنا زیادہ ہے اس کا بجٹ۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چند سالوں میں خود کفیل کیا ہوا، بلکہ آج وہ دنیا کے چند بڑے ملکوں میں سے ہے ایکسپورٹ کرنے میں۔ آج ہمارا پاکستان جو ایک زرعی ملک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تمام نعمتوں سے نوازا ہے۔ سمندر ہمارے پاس، دریا ہمارے پاس، میدانی علاقہ کراچی سے لے کے پشاور تک ہمارے پاس، روہی ہمارے پاس، پہاڑ ہمارے پاس، چولستان ہمارے پاس، تھر ہمارے پاس، ریگستان ہمارے پاس۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ ہم 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں۔ اور امپورٹ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، نہ ہماری ریسرچ صحیح ہے، نہ مارکیٹنگ میکنزم ٹھیک ہے، نہ ہمارے پاس جدید مشینری ہے، نہ ہم جدید زراعت کی طرف جا رہے ہیں۔ اب ہمیں
جس حساب سے ہم آبادی بڑھا رہے ہیں ہر سال اپنی، ہم آبادی میں ہر سال ایک ملک جتنی آبادی ہم ایڈ کر رہے ہیں، اگر ہم نیوزی لینڈ، سنگاپور، ایک ملک جتنی ہم ہر سال آبادی ایڈ کر رہے ہیں، کیا ہماری ایگریکلچر میں اس حساب سے گروتھ ہے؟ نہیں ہے۔ ہم اسی لیے ہماری ہر سال ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے۔ ہم کپاس باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، ہم گندم امپورٹ کرتے ہیں، ہم دالیں امپورٹ کرتے ہیں، ہم ایڈیبل آئل باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، ہم بیج باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، ہم بہت ساری چیزیں باہر سے اور بھی امپورٹ کر رہے ہیں، سبزیاں باہر سے امپورٹ، سبزیوں کے بیج ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں تو ہر چیز میں خود کفیل ہونا چاہیے۔ قدرت نے تو ہمیں سب کچھ دے دیا، ایک ول نہیں دی ہمارے پاس جو نہیں ہے۔ ہمیں اب اس ملک کو چلانے کے لیے وہ ول پیدا کرنی ہوگی۔ میں محترم چیف منسٹر صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا ناروا سلوک ہو رہا ہے کاشتکاروں کے ساتھ۔ ہمارا بجلی کا بل جو 5 روپے 35 پیسے تھا، اس کو بڑھا کے اب 55-60 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ یہ کاشتکار وہ بل ادا نہیں کر سکتے۔ ہماری پیداواری لاگت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ہمارے لیے زراعت فیزیبل نہیں ہے۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، 80% زراعت پنجاب میں ہوتی ہے، آپ جائیں وفاق سے بات کریں۔ آج اگر بات کریں عرب والا غلہ منڈی میں تو مارکیٹ کافی زیادہ تیز دیکھی گئی ہے۔ اس ٹائم مکئی کے ریٹس کی بات کریں تو آج عرب والا غلہ منڈی میں نئی مکئی 12 اور 13 موچر 3300 سے لے کر 3350 روپے فی من، اور کم سے کم قیمتوں کی بات کریں تو 2800 سے 3100 روپے تک فی من۔ اور اب بات کر لیتے ہیں مونجی 1509 1692 1847 کے ریٹس کی، تو خشک کٹر والا مال 5100 سے لے کر 5200 روپے۔ اسی طرح ہاتھ والے مال کی بات کریں تو 5200 سے لے کر 5300 یعنی 5300 روپے فی من۔ کائنات مونجی کے ریٹس کی بات کریں تو کائنات 1121 اور 1718 خشک کٹر والا مال 5200 سے 5300 روپے تک، اور ہاتھ والا مال 5500 سے لے کر 5600 روپے فی من۔ یعنی مارکیٹ میں آج بھی 100-150 کی مزید بہتری دیکھی گئی ہے، جیسا کہ چاول کی ایکسپورٹ میں اضافہ۔ اور گندم کے ریٹس کی بات کریں تو پنجاب کے مختلف شہروں میں اس ٹائم گندم کی مجموعی قیمت 2800 سے لے کر 3100 روپے تک فی من۔ یعنی اچھے مال، وی آئی پی، گولڈن مال اور تھوڑا سا درمیانہ مال، اس کے الگ الگ ریٹ ہیں، جبکہ منڈیوں میں تو گندم البتہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور سال 2025 کے لیے حکومت کی جانب سے گندم کی قیمتیں ابھی تک مقرر نہیں کی گئی، کیونکہ اس ٹائم فصل کے مطابق ہی ریٹ مناسب لگایا جائے گا۔ ابھی تک صرف حکومت کی طرف سے جو ان کے پاس ذخائر موجود ہیں ان کا ہی اجزا کیا گیا ہے، یعنی 2800-2900 روپے فلور مل کو جو کوٹا ریلیز کیا گیا ہے، یعنی آٹے کی قیمتوں کو برقرار رکھنے کے لیے پنجاب میں